اس کا مروان خطبہ دے رہا تھا، زینب نے نانا کی قبر پہ آ کے جملہ کہا، میری بہنوں مجھے معاف کر دینا، اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے اور بہن اگر گاؤں کے باہر بھی آئی گئی ہو اور بہن اگر مٹی میں آ جائے بھائی کی، تو خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ بہن آئی گئی ہو تو 40واں کر کے ڈالو۔ آپ ہوتے بھی خوب ہیں، آپ ہوتے بھی خوب ہیں۔ قبر رسول میں زینب نے آ کے کہا، نانا زینب سب بھول جائے گی، مگر ایک مسائل ایسا ہے جو زینب کبھی نہ بھولے گی۔ کہا کون سا مسائل؟ کہا نانا مجھے میرے بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے کچھ لگتا ہی نہ تھا۔ یہ محرم کے چاند کی وجہ سے بہت سے لوگ پردیس سے وطن میں آ چکے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے۔ یہ معجزہ دیکھو محرم کے چاند کا، ایک بے وطن نے سب کو وطن میں بلا لیا، سب کو وطن میں بلا لیا۔ اے رونے والوں، جب محرم کا چاند دیکھو تو پہلا جملہ تمہارے ذہن میں یہی آئے گا، یہ وہی چاند ہے جو لیلا کے چاند کو کھا گیا۔ جب محرم کا چاند دیکھو گے تو تمہارے دل میں یہی خیال آئے گا، یہ چاند بنی ہاشم کا چاند عباس جو قبر بنی ہاشم ہے، یہ چاند رباب کے چاند کو کھا گیا، یہ چاند فروا کے چاند کو کھا گیا۔ اے رونے والوں، مہمانوں کی آمد ہے خانوں میں، حسین آج سے ہمارے مہمان ہو رہے ہیں۔ صرف حسین مہمان نہیں ہو رہے ہیں، جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، حسین ایسے ہی مہمان ہو رہے ہیں جیسے شیری کے گھر مہمان ہوئے۔ ایسے ہی مہمان ہو رہے ہیں کہ جیسے شیری کے گھر مہمان ہوئے تھے۔ آقا خانوں کے دروازے کھل گئے، رباب آ رہی ہے، اصغر گود میں ہے، لیلا آ رہی ہے، اکبر صاحب میں۔ اے میری پردہ دار بہنوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آج چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہوا، کل چاند نظر آئے گا۔ میری بہنوں تم چاند دیکھو گی نا، لیکن تمہارے چاند دیکھنے میں اور عباس کی بہن کے چاند دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ کل جو تم چاند دیکھو گی اپنے گھر میں چاند دیکھو گی، زینب نے سفر میں چاند دیکھا۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں یہ جملہ آج سے پہلے تم نے سنا یا نہ سنا۔ یہ چاند حسین نے بھی دیکھا، یہ چاند زینب نے بھی دیکھا۔ جب حسین نے فلک پر محرم کا چاند دیکھا، اکبر کو دیکھا، محرم کا چاند دیکھا اور محمد کو دیکھا۔ جب محرم کا چاند دیکھا، عباس کو دیکھا۔ جب محرم کا چاند دیکھا، اصغر کا چہرہ دیکھا۔ اے رونے والوں، چاند حسین نے بھی دیکھا، چاند زینب نے بھی دیکھا، لیکن فرق یہ ہے حسین نے سب کی شہادت سے پہلے چاند دیکھا، زینب نے سب کے مرنے کے بعد۔ جزاک اللہ۔ زینب نے سارے شہداء کے شہید ہونے کے بعد جب پھر محرم کا چاند آیا، جزاک اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے۔ اللہ میرا اور تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو، حسد کے دروازوں کو بند کر دو۔ غریبوں کو جہاں رونے کا موقع مل جائے وہاں بیٹھ کے رو لینا، جہاں بیٹھنے کی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ کے رو لینا۔ کوشش کرنا تھوڑے دن کچھ روح
सूखा खा ले, क्योंकि जब पलक पे अय्याम अज़ा का चांद नमूदार होता था, हमारे आइमा मुस्कुराना छोड़ देते थे, क्योंकि खुद मदीने वाले रिवायत करते हैं, हमने आज तक मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखा, जब जाफर सादिक के घर से रोने की आवाज़ें मेरे कलेजे में दादा भी बहुत था। मैं समेटूंगा यहाँ पे मसाइल। हम समझते थे कि फलक पर अय्याम अज़ा का चांद नमूदार हो गया, अल्लाह अल्लाह रोने वाले चंद फिक्रे मसाइल के वो वक्त भी आया। सैयदुल शुहदा हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन को वलीद में दरबार में बुलाया है। हुसैन ने घर से निकलने का इरादा किया, बहन ने पूछा भैया कहाँ जाने का इरादा है, का वलीद ने दरबार में बुलाया है, का भैया बहन का दिल घबरा रहा है। ये नौजवान मुझे सुन रहे हैं, भाई सरूप उठा, मुझे दे दो, देखो यार तुम्हारा जवान, मैं कभी मिंबर के हाथ नहीं जोड़ता, मैं मिंबर के हाथ जोड़ के पढ़ाई के नौजवानों तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी बहनें तुमसे नाराज हो तो उनको मना लो, क्योंकि बहनों की दुआएं बहुत काम में आती है भाइयों के। हाँ अल्लाह तुम्हारी बेटियों को भी सलामत रखे। बस रुखसत इमाम हुसैन के दो जुमले पढ़ूंगा कि हुसैन और रुखसत कैसे हुए। देखिए आप सब साहिब औलाद है ना, मैं भी साहिब औलाद हूँ। अल्लाह ने मुझे 7-8 साल का बेटा दिया है, 4 साल की बच्ची दी है। मैं मिंबर से कर रहा हूँ, मौला कसम जो मुझे जानते हैं, दो सहबाब बैठे हैं, मैं साल भर घर से बाहर रहता हूँ। अक्सर जब मैं घर से बाहर निकल जाऊँ ना, मैं भैया बाहर निकलने के बाद अपने घर पे कभी फोन नहीं करता जल्दी, और फोन करता हूँ कभी अपनी बेटी से बात नहीं करता, जानते जब कभी घर में फोन लग जाता है ना, 4 साल की बच्ची फोन उठाती है, आवाज पहचानती है, पहला जुमला ये कहती है पापा घर कब आओगे, क्योंकि जब तक बाप घर में रहता है बेटियों को अपना घर भी अपना लगता है, और जब बाप जाता है एक बेटी ये कहती नजर आती है नींद आएगी जब आपकी को मंदिर में चली जाऊंगी बाबा। अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे, जिनके बाप परदेश में है अल्लाह उन बेटियों के बाप की हिफाजत फरमाए। भैया बहन का दिल घबरा रहा है, भैया रात में ना जाओ, सुबह चले जाना। कहा बहन आप तो जानती हो मेरी जाए शहादत मदीना नहीं, भैया ना जाओ सुबह चले जाना। मौला का जुम्मा सुनोगे? कहा बहन क्या तुम ये चाहती हो कि तारीख में लिखे कि इस्लाम के लिए हुसैन के लड़ने की क्या कयामत का फिक्र बहन जाने दो। कहा भैया खैर चाहते हो तो जाओ, ज़ैनब नहीं होगी, अकेले ना जाओ, अब्बास को ले जाओ। बहन के भाई की बात को माना, सरकार वफा को बुलाया गया, जो मैंने पढ़ा तो तुम सुनोगे। तारीख कहती है अब्बास के आने की कैफियत ये थी कि पैरों में नाला नहीं थी, सर पे अमामा नहीं था। शहजादी गुलाम को याद फरमाया, हाँ अब्बास आका जा रहे हैं दरबार में, साथ में चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। होता है दुनिया में भाई का सहारा भाई, बात करने की नहीं मिलता तुम्हारा भाई, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। अब्बास साथ में जाओ, हाँ चलो अब्बास। अभी चंद कदम चले थे, सरकार वफा ने हाथों को जोड़ा, आका इजाजत दे, मैं यूं गया यूं आया, अब्बास इजाजत है। तारीख कहती है सरकार वफा चले, ज़ैनब बगल में है, हुसैन खड़े हैं। कुछ देर के बाद हुसैन ने क्या देखा, आप अब्बास अकेले नहीं आ रहे, ज़ैनुल आबिदीन साथ में है, मुस्लिम साथ
اور ساتھ میں ہے حسین آواز سے بلند ہوئے، حسین بلند آواز سے روئے۔ زینب نے کہا بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن مجھے کچھ یاد آ گیا۔ کہا بھیا کیا یاد آ گیا؟ اے بہن ابھی میں نے ان کو بلایا نہیں، یہ اتنے آ گئے۔ ارے کربلا میں جب میں آواز سننا اے اکبر، آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں، عباس آن محمد بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن سفر کی تیاری کرو۔ بھیا کون سا سفر؟ عراق کا سفر۔ ہاں جزاک اللہ، آپ لوگ کے خوب ہے، جزاک اللہ۔ کہا بھیا کوئی سفر تو نہیں جس کے لیے نانا نے کہا تھا زینب چادر چھینی جائے گی؟ یہ کچھ نوجوان نہیں رو رہے، اگر جو نہیں رو رہے، جو نہیں رو رہے، میرے سوال کا جواب دو گے؟ سید زادے بیٹھو، جو نہیں ہو رہے بس مجھے اتنا بتا دو، اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے، تمہاری ماں کو تماچے مارے، کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ اندر ہونے والوں یہ کلیجہ سید سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پیرس میں کیا ہوئی؟ خطیب احمد مرحوم مرزا اطہر صاحب اعلیٰ مقاموں پڑھا کرتے تھے۔ جب جانے والوں کی فہرست بننے لگی تو ساری بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ خطیب احمد پڑھا کرتے تھے، لیلا کسی بیوی سے کہہ رہی تھی پتہ نہیں میرا آقا مجھے لے کے جائے، کیونکہ جب بچے جوان ہو جائیں اور گھر میں کسی جوان کی شادی کا وقت آ جائے تو ماؤں کو سفر نہیں کرایا جاتا۔ کہیں فرقہ کسی بیوی سے کہہ رہی ہے پتہ نہیں میں بیوہ ہوں اور بنی ہاشم سے غیر بھی ہوں، پتہ نہیں بیوہ سمجھ کے لے جائے نہ لے جائے، روا کیا نہیں ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، پتہ نہیں میرا آقا مجھے لے جائے نہ لے جائے۔ خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے، سب پریشان تھے۔ بہنوں بھائیوں کے حق میں دعا مانگنا، تم اپنے بھائیوں کو دولہے کے لباس میں دیکھو، اور اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسی سن رہی ہو جس نے اپنا جوان بھائی کھویا ہو، مجھے وہ بہن معاف کر دیا۔ آخری فکرے خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے، سب یہ باتیں کر رہے تھے پتہ نہیں ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم جائیں یا نہ جائیں۔ وہ پڑھا کرتے تھے ان ساری بیویوں میں ایک بیوی ایسی تھی جس کو بڑا اطمینان تھا، جو بار بار کہہ رہی تھی کوئی جائے نہ جائے میں تو جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں تو جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے۔ یہ کوئی اور نہیں سغرا تھی۔ کسی نے کہا سغرا تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ کہ میں جانتی ہوں میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں جائے گا، میرا اکبر سغرا کے بغیر۔ سغرا تم بیمار، سغرا سفر میں گرمی بہت، سغرا نہ جاؤ، سغرا صبر کرو، مجھے دیکھو سب نے سمجھایا، حتیٰ کہ امام وقت نے بھی سمجھایا۔ میں آہستہ سے پڑھوں گا۔ جب سب کے پاس لفظ ختم ہو گئے، خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے، سب کے آخر میں اکبر کو بلوایا۔ رخصتی ہے، رخصتی ہے، رخصت ہو رہے ہیں یہاں، چاند رات کی وجہ سے۔ یہ رخصت کیسے ہوئے؟ رخصت کیسے ہوئے؟ شاعر کہتا ہے پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر، فضا کو سنبھال
डाले हुए थी गोशाए चादर, थे पर्दे महफिल को संभाले अली अकबर। फर्जंद 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 कमर बस्ता जब वो रात खड़े थे, नालायन उठा लेने को अब्बास खड़े, नालायन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। जब ये काफिला रुखसत होने लगा, खबर ये आई सुगरा ड्यूटी तक आ गई, रोने वालों में तबाह हो गई। आखिरी फिक्रे जब सब समझा के थक गए, सबसे आखिरी में जवान बैठे हो, जैसे तुम यहाँ रो रहे हो, जैसे तुम यहाँ रो रहे हो, जरा घरों पे जाओ और अपनी बहनों के सामने रोना शुरू कर दो। बहन मर जाएगी अगर जवान भाई को और रोते हुए देखेगी। ऐ रोने वालों, सबसे आखिर में अली अकबर को बुलवाया। ऐ अली अकबर, जाओ बहन को समझाओ। अब अली अकबर क्या करे? सुहरा के हुजरे के बाहर अली अकबर ने हाथों को बांधा, सर झुकाकर बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही सुहरा ने अकबर की आवाज को पहचाना, सुहरा ने एक जुमला कहा, भैया